نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله بزرگان محترم معزز بھائیوں، آج ہم اپنے اس ادارے کیا نام ہے دارالقرآن والسنہ کے ختم قرآن کی تقریب میں جمع ہے۔ ختم قرآن کی تقریب میں جمع ہے، 3 لفظ تقریب، ختم اور قرآن۔ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ زیادہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سامنے قرآن کے تعلق سے کچھ بات کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے معنی، اس لیے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ 2-3 باتیں سمجھنے کی ہے، واہ کرنے کی نہیں ہے۔ جیسے تم لوگوں نے ایک نیا طریقہ نکلا ہے، تقریر اللہ ہو، پتہ نہیں یہ کہاں سے لایا، یہ افریقہ والے، یہ شاید پاکستان سے انہوں نے امپورٹ کیا، شاید یہ پاکستان میں، مجھے نہیں معلوم ہے، پاکستان بہت کم جانا ہوتا ہے، شاید یہ پاکستان سے امپورٹ ہوا، باقی یہ پتہ نہیں کہاں سے نظر نئی چیز میری 72 سال کی زندگی ہوئی ہے، پہلی مرتبہ میرے سامنے یہ بات ہے۔
سب سے پہلی بات تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، اس میں فضیلت ہر شخص کے لیے ہے، صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے۔ لوگ غلط طریقے سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں صرف حافظوں کی فضیلت ہے، ہر ایک کے لیے فضیلت۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، حافظ القرآن نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ حافظ ہونا وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے دلائل وغیرہ سب الگ ہیں، یہ تو قرآن سیکھنے کے بارے میں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایسے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے دیندار ہیں، بچے کو بیوی تعلیم دیتے ہیں، حافظ بناتے ہیں اور خود ناظرہ نہیں جانتے، ان کی بیوی ناظرہ نہیں جانتی۔ ارے بچے کو تم بہترین بنا رہے ہو، خود بہترین کیوں نہیں بنتے؟ لیکن عام طور پر اس حدیث کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں وہی حافظوں کے لیے حدیث، جو حفظ کرے اس کے لیے حدیث۔ علماء کرام موجود ہیں، غور کرو، حدیث کے الفاظ ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ جو قرآن کو سیکھ لائے اس کو رہنے دو۔ آج کی مجلس کا موضوع ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ ہر شخص کو قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن سیکھنے کے 3 درجے ہیں۔ یہ قرآن سیکھنا ہے ناظرہ پڑھ سکے، دوسرا قرآن کریم کو سیکھنا ہے تجوید کے ساتھ پڑھ سکے، تیسرا قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ اس لائن میں حفظ نہیں آتا، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے، اس لائن میں حفظ نہیں آتا۔ اس لائن میں پھر 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلے ناظرہ پڑھو، ناظرہ بڑی عمر میں جب آدمی پڑھتا ہے اور خاص طور پر غیر اہل لسان، جس کی زبان عربی نہیں، دنیا کی کوئی بھی بھاشا بولتا ہے، وہ جب ناظرہ پڑھے گا بڑی عمر میں تو بات مرتبہ کرے۔ مجھے یاد ہے میرے نانا، ہماری قوم جس قوم سے میں تعلق رکھتا ہوں پالنپور کی، وہ قوم انتہائی گمراہی کے درجے میں تھی۔ صرف نام کے ہم مسلمان تھے، اس سے آگے اسلام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں تھی۔ پھر اللہ نے ایک بندہ پیدا کیا، حضرت مولانا محمد نذیر صاحب، وہ مدرسہ قدرت سے پڑھ کر آئے، انہوں نے آ کر کے محنت شروع کی۔ پورا علاقہ اللہ کے فضل سے ان کی محنت سے بدل گئے۔ تو جو لوگ پہلی مرتبہ میں اسلام پر آئے، جس میں میرے دادا بھی تھے، میرے نانا بھی تھے، اس سے پہلے کا تو حال وہی گمراہی والا حال تھا۔ میں نے اپنے دادا اور نانا کو دیکھا، میرے دادا نے التحیات 3 سال میں یاد کی، التحیات 3 سال میں یاد کی تھی، یاد ہی نہیں ہوتی تھی جانوں کو۔ وہ کھیت میں کام کرتے تھے، سینچائی کرتے تھے کھیت میں مدرسے سے پڑھ کر آتا تھا تو مجھے بلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھائی التحیات جڑنے سے پڑھ، گجراتی میں کہتے تھے کہ التحیات جڑنے سے پڑھ۔ تو میں پڑھتا تھا تحیات للہ والصلوات والطیبات، ہے نا، بس والطیبات والطیبات والطیبات، پورا دن صبح سے شام تک والطیبات والطیبات کہتے، دوسرے دن بھول جاتے۔ بڑی عمر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ذرا 3 سال میں تحیات یاد کر لی، مگر ان کے نماز کے شوق کا حال یہ تھا کہ
کوئی نماز تنہا انہوں نے کبھی نہیں پڑھی. جب سے اصلاح ہوئی ان کی، کھیت میں کام کر رہے ہیں، اذان ہوئی انہوں نے 4-5 کیاریاں شروع کر دی، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ہندو کو چلانے والا اس کو چلاتا رہے گا، پانی آتا رہے گا، 4-5 کیاریاں بھرتے بھرتے وہ نماز پڑھتا جائے. کوئی نماز کھیت میں نہیں پڑھی، سب نماز مسجد میں جا کر پڑھتے تھے. تو میں نے اپنے دادا کو دیکھا اس حال میں، انہوں نے اس طرح سے محنت کی. جب سے ان کی اصلاح ہوئی تو اس طرح سے محنت کی. میرے نانا کا حال یہ تھا کہ جب ان کی اصلاح ہوئی تو اب وہ تو کچھ جانتے والے تو تھے. تو میں نے اپنے نانا کو دیکھا، انہوں نے خود مجھ سے ذکر کیا کہ ہم گاؤں سے پالنپور، مولانا صاحب پالنپور میں رہتے تھے، گاؤں سے پالنپور 30-32 کلومیٹر ہے. تو نانا یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک دن ہل چلاتے تھے، ایک دن قرآن پڑھنے کے لیے پالنپور پیدل جاتے تھے، اور ایک دن ہل چلا شام کو بہت ساری گھاس بیلوں کے سامنے ڈال دی، اور 3-4 ساتھی ہوتے تھے، وہ نوجوان ہوتے تھے، اس نوجوانی کی پیدل جاتے تھے. تو صبح 7 سے قریب پالنپور پہنچتے تھے اور مولانا کے پاس دوپہر تک پڑھتے تھے. دوپہر کے بعد روانہ ہوتے تھے، عصر کے قریب روانہ ہوتے تھے، اور صبح کو یہاں پہنچ کر کے بیل لے کر ایک دن ہل سے چلاتے جھوکتے تھے، ایک دن پالنپور 32 کلومیٹر چل کر جاتے تھے اور چل کر آتے تھے صرف قرآن سیکھنے کے. 2 سال مسلسل اسی طرح سے اپ ڈاؤن کیا، اور قرآن پڑھنا انہوں نے حضرات سیکھا. پہلے علی تختی پڑھی، پھر قاعدہ پڑھا، پھر قرآن پڑھا. میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر وہ قرآن شریف چارپائی پر بیٹھ کر تکیے پر قرآن شریف رکھ کر پڑھنا شروع کرتے تھے. تو کیا پڑھتے تھے ہر سمجھ میں نہیں آتا، کس طرح پڑھتے تھے، اور آنسو بہتے چلے جاتے تھے، ان کے آنسو بہتے چلے جاتے تھے. اور 10 بجے قرآن بند کرتے تھے، فجر کے بعد شروع کرتے تھے، 10 بجے بند کرتے تھے. ہم بہت غور کرتے تھے کیا پڑھ رہے ہیں، ہر کو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میں نے کہا کہ 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ صرف ناظرہ، تجوید نہیں. تجوید بڑی عمر میں قابو میں نہیں آتی، لیکن قرآن سیکھ سکتا ہر ایک، چاہے ایسا ہی ہو. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس صاحب گرو فرمایا کرتے تھے میں فارسی میں قرآن پڑھتا ہوں. حضرت شیخ فرمایا کرتے میں فارسی میں قرآن پڑھتا ہوں. شیخ ہے بہت بڑا شیخ الحدیث، وہ کہتا تھا میں فارسی میں شیخ قرآن پڑھتا ہوں. معلوم تجوید ہر ایک کے قابو میں آنا ضروری نہیں. اس لیے میں نے 3 مرحلے سمجھائے کہ پہلا مرحلہ ہے ناظرہ پڑھو، کوئی تجوید نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، پڑھو، الف پہ پڑھو، نورانی قاعدہ پڑھو، پھر آہستہ آہستہ روزانہ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے خالی کر دو، انشاءاللہ سال کو ہوتے ہوتے جو ناظرہ نہیں پڑھنا جانتا پڑھنا شروع کر دے گا. اور یہ حدیث شریف کا مصداق بنے گا، خیرکم من تعلم القرآن. ان میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھ لیا، ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا. اب تجوید پڑھو. الاخذ بالتجوید حتم واجب. تجوید سیکھو، اللہ کا کلام ہے، اسے خوبصورت بنا کر کے شاندار طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. اور جیسا ناظرہ پڑھنے کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے خالی کر کے کسی استاد سے ناظرہ سیکھا ہے تو ایسے ہی تجوید پڑھنے کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے خالی کرو. اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ قاری صاحب کی طرح سے لہجے سے پڑھ تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہر فرد کی صحیح ادائیگی ہو اور ہر فرد کی جو صفات لازمہ ہیں وہ صحیح ہو جائے، بس اتنی تجویز ضروری. پھر اس مرحلے سے آپ گزر گئے تو پھر اب آگے مرحلہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا. یہ بھی سیکھنے میں ہے، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ بھی سیکھنا ہے.
قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی پڑھنی پڑے گی. عربی ہمارے بس کی نہیں، ہمارے بس کی نہیں ہے. تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو، انہوں نے دنیا کی ہر زبان میں قرآن کی ترجمے اور تفسیریں کر ڈالی. یہ تفسیریں اور ترجمے پڑھو اور قرآن کو سمجھو. یہ قرآن کے سیکھنے میں یہ بھی داخل ہے. یہاں رک کر کے ایک نقطہ سمجھنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن علماء کو کام ہے سمجھنا، ہمارا بس کا نہیں قرآن سمجھنا. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن، ہاں یہ ٹھیک سمجھتے ہیں. دو مرحلے ہیں. ایک ہے قرآن بظاہر کیا کہہ رہا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا. اس سلسلے میں قرآن بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے. بس ہے کوئی نصیحت پذیر ہونے والا؟ قرآن سمجھے اور نصیحت پذیر ہو. اور ایک ہے قرآن کی کہنے کیا ہے. یہ تو اوپر کی سطح ہے، نیچے طے ہے. یہ علماء کے بس کی ہے سمجھیں. یہ بات علماء سمجھیں گے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. دریا میں موتی ہوتے ہیں تو اوپر تو ہر کوئی تیر سکتا ہے، لیکن ڈوب کر نیچے سے موتی لانا یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. اس کے لیے تیراک چاہیے، وہی ڈوب کر لائیں گے. اسی طرح سے اگر قرآن پڑھتے ہوئے تفسیر پڑھتے ہوئے کوئی اشکال ہو تو اپنے طور پر حل مت کرو، کسی عالم سے رجوع کرو. لیکن ایسا کبھی کبھی ہوگا، ورنہ عام طور پر تو جو قرآن کا ظاہر ہے ترجمہ تفسیر موٹی موٹی جس کے نصیحت پذیر ہونا ہے وہ بہت آسان ہے. لہذا تیسرا مرحلہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا. تو قرآن کریم کو حقائق و دقائق کے درجے تک سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ علماء کا کام ہے. میں مثال دوں، مسلمانوں میں ایک جماعت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے. ہم خود سمجھیں گے، کسی سے سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک جماعت ہے ہمارے اندر، مسلمانوں میں ایک جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ نے قرآن ہماری طرف بھیجا ہے. یہ ٹھیک کہتی ہے. سورہ نحل میں آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حضور سے کہا گیا کہ یہ قرآن آپ کے وایا ہم نے بھیجا ہے. وایا کیوں بھیجا ہے؟ ہوا تو ڈائریکٹ آتی ہے، بارش ڈائریکٹ ہوتی ہے. یہ وایا کیوں آیا؟ ہوا کو سمجھانا نہیں پڑے گا، بارش کو سمجھانا نہیں پڑے گا، اور اس قرآن کو سمجھانا پڑے گا. تو ہم نے آپ کا وایا بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں سمجھائیں وہ قرآن جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. معلوم ہے کہ قرآن اتارا گیا امت کی طرف، لوگوں کی طرف. وایا رسول اللہ آیا ہے تاکہ اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کا کلام سمجھائیں. بارش بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو سمجھانی نہیں پڑے گی. ہوا بھی اللہ کی نعمت ہے، ڈائریکٹ آتی ہے، اس کو سمجھانی نہیں. قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے مگر اس کو سمجھانا پڑے گا. ہر آدمی خود نہیں سمجھا سکتا. بہرحال قرآن نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا کلام ہر انسان کی طرف اتارا گیا ہے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ واسطہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ اس قرآن کو سمجھانا پڑے گا. بعض باتیں اس کی سمجھائے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. دیکھو میں مثال دوں. قرآن نے کہا رضائی ماں حرام ہے. بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ رضائی ماں حرام ہے، اور رضائی بہن بھی حرام ہے. اس قرآن نے دو کا ذکر کیا.
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ 7 رشتے دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں. اب یہ بات جو حضور نے سمجھائی ہے، یعنی رضائی ماں اور رضائی بہن کا تذکرہ فور ایگزامپل ہے. سارے حسر نہیں کہ یہ 2 ہی رشتے حرام ہیں، نہیں. ناطے کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے جو 7 رشتے حرام ہوتے ہیں وہ 7 رشتے حرام ہیں. یہ حضور نے حدیث میں فرمایا. معلوم ہے کہ قرآن میں بہت سی جگہ ہیں وہ حضور کے سمجھائے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتی. دیکھو مثال ہم جو نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے سلام تک، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ خاص طریقے پر، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. کسی جگہ پر رکوع کا ذکر ہے، کسی جگہ پر سجدے کا ذکر ہے، کسی جگہ پر قیام کا ذکر ہے، کسی جگہ پر قرات کا ذکر ہے، کسی جگہ پر تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے. الگ الگ جگہوں پر ہیں. اب ان کو سب کو جوڑ کر یہ نماز بنا کر حضور نے بتائی. اگر حضور ان سب فرائض کو جوڑ کر کے قضائی کے ساتھ نماز پڑھ کر نہ دکھاتے تو ہم قرآن میں سے سارے اجزاء نماز کے قرآن میں ہیں، مگر وہ سارے اجزاء نکال کر ہم جوڑ کر کے نماز نہیں بنا سکتے. یہ میں نے 1-2 مثالیں دی. بہرحال قرآن کو سمجھنا پڑے گا اللہ کے رسول سے، اس لیے لوگوں کی طرف قرآن اتارا گیا ہے، لیکن وایا رسول اللہ اتارا گیا ہے تاکہ حضور سمجھائیں. تو اتنی بات تو ان کی صحیح ہے کہ قرآن ہماری طرف آیا، لہذا ہم سمجھیں گے. ہمیں کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عقل دیے، فہم دیا، سمجھ دیا، بدھی دیے. ہم عربی جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے تو ترجمہ کے مدرسے میں قرآن سمجھ سکتے ہیں. یہ بات لوگوں کا خیال ہے، یہ غلط خیال ہے. اگر ہر انسان خود قرآن سمجھ سکتا تو اللہ کے رسول کے وایا قرآن بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آسمان سے لٹک آتا ہر ایک کے گھر میں، لے یہ قرآن ہے، پڑھ اور سمجھ اور عمل کر. اگر ہر انسان قرآن کو اپنے طور پر سمجھ سکتا، استاد کی ضرورت نہ ہوتی، تو جیسے ہوا ڈائریکٹ آتی ہے، بارش ڈائریکٹ آتی ہے، قرآن بھی ڈائریکٹ گھر میں اتر جاتا ہے. ہر ایک کو سمجھتا اور پورا عمل کرتا. نہیں، وایا رسول اللہ بھیجا ہے، کیوں اسے سمجھنا پڑے گا. لہذا کچھ لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ قرآن ہر شخص سمجھ سکتا ہے، کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خیال میرے بھائیوں غلط ہے. لہذا جب آپ ناظرہ پڑھتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں اور قرآن سمجھنے کی محنت شروع کریں تو سب سے پہلے معتبر مفسرین کے ترجمے اور تفسیریں پڑھیں. جو بھی تفسیر ہاتھ میں آ گئی، جو بھی ترجمہ ہاتھ میں آ گیا، اس کو پڑھنا شروع کرو، گمراہ ہو جاؤ. اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ترجمہ کس کا، تفسیر کس کی ہے، اہل حق کی ہے، وہی پڑھیں، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھیں. اور جہاں آپ کا ذہن الجھ جائے تو مائی اوپینین کوئی نہیں ہوتی قرآن میں. علماء کے پاس جاؤ، اس آیت میں مجھے عشق کا علماء سمجھیں. وہ جو جماعت ہے کہ ہر ایک کو چند پروفیسر قرآن لے کر بیٹھ گئے، چند ڈاکٹر سے قرآن لے کر بیٹھ گئے، چند انجینئر دکان پر قرآن لے کر بیٹھ گئے، چند آیتیں پڑھی، ترجمہ پڑھا، پھر ہر ایک کے ساتھ مائی اوپینین، میں اس آیت کو یوں سمجھتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں. یہ تو اللہ کے رسول نے جو صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، یہ جو سینہ پر سینہ چلا رہا ہے اسی طرح سے قرآن کو سمجھنا ہے. بات لمبی ہو گئی، لمبی ہونے سے بھی یاد نہیں رہتی، اس لیے پھر سمیٹ میں یہ سمجھا رہا ہوں
کہ یہ جو حدیث یہ بیان کی جاتی ہے اور آپ ذرا سنتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بس یہ آتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا مدرسے میں جو ناظرہ پڑھتے ہیں اور مدرسے میں جو حفظ کرتے ہیں بچے یہ حدیث ان سے متعلق ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان سے متعلق ہے. ہر مسلمان کو قرآن سیکھنا ہے اور جو قرآن سیکھے گا وہ سب سے بہترین ہے. خیرکم من تعلم القرآن. میرے محلے میں دھوبیوں کا محلہ ہے، دیوبند میں دھوبیوں کا محلہ ہے. میرا ایک پڑوسی ہے دھوبی، وہ اپنے 2 لڑکوں کو لے کر آیا. اس عمر کے 2 لڑکے تھے، وہ لے کر کے آیا. کہنے لگا حضرت دعا کر دیجیے، میں ان 2 لڑکوں کو حافظ بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو ناظرہ پڑا ہوا؟ کہنے لگا میں نے کہا تیری بیوی ناظرہ پڑی ہوئی؟ کہنے لگا میں نے کہا اپنے لیے دعا نہیں کرواتا، اپنی بیوی کے لیے دعا نہیں کرواتا کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں ناظرہ پڑھ لوں، میری بیوی کے لیے دعا کرے ہم نے ناظرہ پڑھ تو بچے ابھی ان کا تو وقت آئے گا تب ہوگا. پہلے تم دونوں ناظرہ پڑھو اور تم دونوں ناظرہ نہیں پڑھو گے تو تمہارے بچے حفظ بھی نہیں کر سکتے. وہ بڑے ہو گئے، کپڑے دھوتے ہو گئے، ناظرہ بھی نہیں پڑھا ان بچوں نے، حفظ تو کیا کرتے. میں نے مجھ سے کہا تم نے ناظرہ پڑھا ہے، تیری بیوی نے ناظرہ پڑھا ہے؟ پہلے تم دونوں ناظرہ پڑھو. یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن کریم کو سیکھے. جب یہ حدیث میں نے دیا سمجھائی تو اب ایک دوسری حدیث ہے، اس کے بارے میں جو غلط فہمی اس حدیث کو بھی سمجھ لو. وہ حدیث میں ہے یقال لقارئ القرآن یوم القیامت، یعنی یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقِ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ بندے جن کو قرآن پڑھنے سے دلچسپی، ان سے یہ کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا مقام و مرتبہ وہاں ٹھہرے گا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. اس حدیث میں بھی حافظ قرآن کا لفظ نہیں ہے. یقال لقارئ القرآن. ہم میں سے ہر شخص آخرت میں یہ مقام حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے. حافظ کے لیے بات خاص نہیں ہے. مگر ایک نقطہ سمجھو، دیکھو آپ قیامت کے دن صدقے والوں کے لیے جنت کا ایک گیٹ ہوگا. اس گیٹ سے پکارا جائے گا خیرات کرنے والے اس دروازے سے آ جاؤ. روزوں والے کے لیے ایک گیٹ ہوگا ریان، وہاں سے پکارے گا پکارنے والا کہ روزوں سے دلچسپی رکھنے والوں روزے والوں اس گیٹ سے آ جاؤ. جہاد سے جسے دلچسپی ہے اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا. نماز سے جس کو دلچسپی اس کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا. یہ حدیث ہے. جب یہ حدیث ہم پڑھاتے ہیں تو طالب علم سوال کرتے ہیں کہ روزے ہر مسلمان رکھتا ہے، نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے، خیرات ہر مسلمان کرتا ہے، زکات ہر مسلمان دیتا ہے. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ حدیث میں مراد ہے جس کو دلچسپی. بعض بندے ہیں روزانہ 200 رکعتیں پڑھ ڈالیں گے اور اس سے بولو غریب کو $5 دے دے گا، نہیں دے گا. 200 رکعتیں پڑھ ڈالیں گے لیکن جیب میں $5 نکال کے نہیں دے گا. تو نماز سے دلچسپی ہے، سستے سے دلچسپی نہیں. اور بازار مانگتا ہے $100 غریب کو دے دے گا، 2 نفلیں پڑھنے کو نہیں پڑے.
اس کو دلچسپی ہے خیرات سے، جو نفلیں پڑھنے وہ نہیں پڑھے، $100 نہیں کو دے دے، بازار ہر سال عمرہ کرے گا، حج کرے گا، اور کہو تیرے گاؤں میں فلاں لڑکی غریب کی بیچاری بیٹھی ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی، اتنا غریب ہے، یہ کہا اس سال حج مت کر، حج کی رقم اسے دے، نہیں دے، حج کرنے ضرور ہے۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں اس کی کہ بعض بندوں کو بعض اعمال سے دلچسپی ہوتی ہے، یہ غلط نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں دلچسپی ہوتی ہے، اللہ کو جہاد سے دلچسپی۔ تو یہ جو قاری قرآن ہے یہ وہ بندہ مومن ہے جس کو قرآن پڑھنے سے دلچسپی، چاہے وہ حافظ ہے چاہے ناظرہ خان ہے، قرآن پڑھنے سے دلچسپی ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ میرے نانا فجر کے بعد قرآن لے کر بیٹھے، 10 بجے قرآن بند کرتے، 3-4 گھنٹے مسلسل پڑھتے تھے، اور بیچارے کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے، کرتے تھے، وہ دلچسپی تھی کہ پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ تو جس بندے کو ایسا قرآن پڑھنے سے دلچسپی، چاہے حافظ ہے یا حافظ نہیں ہے، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، عام مسلمان ناظرہ خان بھی صاحب قرآن ہو سکتا ہے، اور حافظ ہو کر بھی صاحب قرآن نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں۔ بہرحال یقال لقارئ القرآن، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یقال لقارئ القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا جنت میں پہنچنے کے بعد کہ تجھے قرآن پڑھنے سے بڑی دلچسپی تھی، پڑھنا شروع کر، اور جو پڑھتا جائے گا جنت میں تیرے درجے بڑھتے جائیں گے، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیرا مقام و مرتبہ کہاں رکے گا؟ یہاں تو آخری آیت پڑھے، اور قرآن کی آخری آیت ہے ہی نہیں، اسی لیے ہم رمضان میں جب قرآن ختم کرتے ہیں تو اللہ قرآن شروع کر دیتے ہیں، الحال المرتحل، تو قرآن کا آخر ہے ہی نہیں۔ یہ بھی مسئلہ سمجھیے، آپ کو اللہ کے فضل سے روزانہ تلاوت کا معمول ہے، پارہ 2 پارہ 3 پارہ روزانہ آپ پڑھتے ہیں تو کسی دن قرآن ختم ہو جائے، اس دن قرآن پورا کر کے خود دعا کرو جم کر، اپنی فیملی کے افراد ہوں، بیوی بچے، ان کو بھی چاہو تو بلا لو جمع، تو سب اکٹھا ہو کر خوب دعا کرو، پھر دعا کر کے پھر اگلا قرآن شروع کرو، مفلحون پر نہیں رکنا، 1 پاؤ پارہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، 1 پارہ پڑھو، پھر وہاں نشان لگاؤ، اگلے دن وہاں سے پڑھو۔ یہ جو مفلحون پر رکنے کی ایک رسم ہے، ایک رواج چل پڑا ہے، بس قرآن ختم کیا، مفلحون پر رکا، اگلی تراوی میں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے پڑھ رہا، یہ مفلحون پر رکا تھا آگے بڑھنا یہاں سے نہیں، وہاں سے نہیں پڑے گا، یہ سب رسم ہے۔ اس لیے جب آپ کا قرآن ختم ہو تو ختم کو دعا کرو، اکیلے ہو اکیلے کرو، اپنی فیملی کے افراد کو جمع کرو تو جمع کرو، صحابہ سے ثابت ہے انہوں نے ختم قرآن پر اپنے فیملی کے افراد کو جمع کر کے دعا کی، پھر اسی مجلس میں اگلا قرآن شروع کر دو، 1 رکوع 2 رکوع، آدھا پارہ 1 پارہ پڑھ کر پھر رکوع، پھر اگلے دن یہاں سے پڑھنا شروع کرو، تو قرآن کریم کسی دن پورا ہوتا ہی نہیں، قرآن کریم کسی دن پورا نہیں ہوتا، بس آخری آیت آئے گی۔ تو حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ جو قرآن سے دلچسپی رکھنے والا ہے، حافظ دماغ سے نکال دو، حافظ بھی اگر قرآن پڑھتا ہے تو اس کا مصداق ہے، نہیں پڑھتا تو مصداق نہیں ہے۔ اور ایک عام مسلمان اس کو دلچسپی ہے، روزانہ 1 منزل پڑھتا ہے، کم سے کم روزانہ 1 منزل پڑھے گا تو ہم کہیں گے کو قرآن پڑھنے سے دلچسپی ہے۔ 2 رکوع پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہوتی، 2-4 رکوع تو سبھی پڑھتے ہیں نماز وقت اندر، کم سے کم 1 منزل پڑھے روزانہ، یہ کہا جائے گا کو قرآن سے دلچسپی، روزانہ 1 منزل پڑھتا ہے۔
ایسے تمام بندوں سے قیامت جنت میں کہا جائے گا تو پڑھتا جا چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہاں ہے جہاں تو رکے گا، تو قرآن میں کہیں رکنا ہی نہیں، برابر مسلسل درجے ترقی کرتے چلے آئے۔ یہ دو حدیثیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سے سمجھائی۔ پہلی حدیث تو یہ کہ تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے، اس کا مصداق ہر مسلمان۔ دوسرا یہ کہ جس کو قرآن پڑھنے سے دلچسپی حافظ ہونا ضروری نہیں، جس کو قرآن سے دلچسپی اس کے قیامت کے دن یہ کہا جائے خیر بات ادھر ادھر چلی گئی، آگے بڑھو۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے سامنے قرآن کے فضائل بیان کرنا ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن ایک نقطہ ہے سمجھنے کا۔ قرآن کریم کی وجہ سے متعلقہ چیزوں کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہو، تو قرآن و حدیث میں ذکر ہے، تو قرآن کی وجہ سے متعلقہ چیزوں کو فضیلت حاصل ہوئی، تو خود قرآن کا مقام کیا ہے اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرایا اور ایسی تربیت کی کہ وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا، اور اتنا پڑھایا کہ وہ قرآن کو سمجھنے لگا۔ تین باتیں یہ حدیث بھی لوگ ادھوری بیان کرتے ہیں، تین چیزیں جس نے اپنے بچے کو، لڑکے کو یا لڑکی کو قرآن حفظ کرایا، پھر اس کو اتنی تعلیم دی، عربی کی کہ وہ قرآن سمجھنے لگا، اور اس بچے کی ایسی تربیت کی کہ وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا، تو اس کے ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن کہ جس کا ایک ایک ہیرا اتنا روشن اور چمکدار ہوگا کہ یہ سورج تمہارے کمرے میں آ جائے تو تمہارا کمرہ کتنا روشن ہوگا، اتنا ایک ایک ہیرا روشن ہوگا۔ یہ فرما کر حضور نے فرمایا فَكَيْفَ بِمَنْ عَمِلَ، وہ بچہ جس نے قرآن سیکھا، حفظ کیا، عربی سیکھی، قرآن کو سمجھنے لگا، پھر قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ کون سمجھ سکتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ ماں باپ کو ایسا تاج ملا ہے، ماں باپ تو متعلقہ ہے، صاحب معاملہ کے بچہ ہے، اس کا کیا اعزاز ہوگا، رسپیکٹ ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور کئی بڑی نامیلا جب اس کے متعلقات کو اتنا بڑا اعزاز ہوا۔ مگر میرے بھائیوں، اس میں تین باتیں ہیں، اپنے بچے کو قرآن حفظ کرایا، بس لوگ اس کو اتنا ہی بیان کرتے ہیں، ادھوری روایت بیان کرتے ہیں، تین باتیں ہیں تو اتنا ہی بیان کرتے ہیں، بچے کو حفظ کراؤ۔ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بچہ کا ڈنڈے کھائے بچہ اور تاج پہنے ابا، تو یوں تھوڑے تاج مل جاتا ہے، تین کام ہیں۔ تو تین کام کیا ہیں؟ بچے کا وقت فارغ ہو، اس کے لیے استاد مہیا کرو، بچے کے پاس بچے کو اس کے بعد بٹھاؤ اور اس کو حفظ کراؤ۔ ابھی جن بچوں نے جن حافظ صاحب سے حفظ کرایا ہے ان کو بھی ایک انعام دیا، معلوم ہے کیا دیا؟ پرانے زمانے میں عامی قاعدہ بغدادی کے آخر میں عامی چھپتی تھی، جب بچہ حفظ پورا کرتا تھا تو کہا کہتے تھے استاد کو دو جوڑا
سر پاؤں اور گھوڑا، اتنی چیزیں استاد کو دینی ہے. ایک تو جوڑا دینا ہے استاد کو، 2 جوڑا، سر یعنی پگڑی، پاؤں یعنی جوتے، اور گھوڑا بیٹھنے کے لیے. جوڑا تو نہیں دیا، جوڑا تو نہیں دیا ہے. جوتے پہننے دو، سر پہ پگڑی دو، سوار ہونے کے لیے اسکوٹر دو. یہ عامی شکتی تھی. میں بچپن میں یہ عامی یاد کی تھی. استاد کو 2 جوڑا، سر پاؤں اور گھوڑا. اب اس میں گھوڑا دلی میں کیسے آئے گا پتا نہیں کیسے. بہرحال استاد مہیا کرنا پڑے. استاد مہیا کرنے کے بعد میں پھر حفظ کرا کر فارغ نہیں، اس کے بعد اتنی عربی پڑھاؤ کہ وہ بچہ قرآن سمجھنے لگے. یہ اسی حدیث میں ہے. حافظ وہ کر دیا اور آگے قرآن سمجھتا تو نہیں، دوسری چیزیں اسے اتنا پڑھاؤ کہ قرآن سمجھنے لگے. اور بچے کی ایسی تربیت کرو کہ بچہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگے. دیکھو تربیت بچے کی گھر میں ہوتی ہے. یو کے میں حافظ پٹیل صاحب تبلیغ جماعت کے امیر ہیں. میرے بہت پرانے تعلقات ہیں. ان کے یہاں ڈیوزبری میں مرکز میں مدرسہ بھی. اس مدرسے میں بچے کو اگر کوئی داخل کرنا چاہتا ہے تو شرط ہے اس طرح لے کر بچے کو لے کر آؤ، بچے کو داخل کرو اور 1 چلے کے لیے جماعت میں نکلو. پھر ہر سال چلہ دینا ہے تو تمہارے بچے کو رکھیں گے ورنہ نہیں رکھیں. یہ ڈیوزبری تبلیغ کا مرکز ہے اور ان کے شرط ہے. یہ بچے کو داخل کرنا چاہتا ہے وہ اپنا بستر لے کر بچے کو لے کر آیا، بچے کو داخل کرے، 1 چلے کے لیے نکلے، ہر سال چلنا دے تو بچے کو رکھیں گے اور نہیں رکھیں گے. کچھ لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ حافظ صاحب نے یہ عجیب شرط لگا رکھی ہے. کیا ضروری ہے جس دن بچے کو داخل کریں اس وقت میں تبلیغ میں نکلنے کا موقع ہو یا نہ ہو؟ پھر بچے کو داخل کرنا، تبلیغ میں چلے میں نکلنا، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ وہ مجھ سے انہوں نے شکایت کی کہ میں حافظ صاحب سے عرض کروں. خیر میری ملاقات ہوئی رمضان کے بعد حافظ صاحب، ہم دونوں ہی تھے تنہا. تو میں نے حافظ صاحب سے بات کری. میں نے کہا حافظ صاحب اس نے کیا پک لگا رکھا؟ جو بچے کو داخل کرنے آئے وہ حصہ لے کر آئے اور چلنے کے لیے ہر سال چلنا. تو حافظ صاحب نے مجھے اس کی وجہ سمجھائی اور میری سمجھ میں آئی. بالکل بات معقول ہے. ان کا ماننا کیا کریں، ہم ہر مہینے میں 3 دن بچے کو گھر جانے کی چھٹی دیتے. اب بچہ گھر گیا، اس کے گھر میں نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ بھائی نماز پڑھتے ہیں. یہ بچہ جا کر وہ کیا نماز پڑھے گا؟ پھر واپس آتا ہے تو اب وہ انگھڑ ہو کر آتا ہے. یہ ملک ایسا ہے کہ بچے کو مار تو سکتے نہیں. تو منت سماجت کر کے، محنت کر کے ہم نے اس کو بیچارے کو نماز کو لگایا. پھر 3 دن کی چھٹی میں گھر گیا، ایسا ہی ہو گیا. ہم کیسے بچے کی تربیت کریں؟ ہم تربیت بچے کی اس وقت کر سکتے ہیں جس کے گھر کا ماحول ہمارا ہیلپر ہو. جب وہ جماعت میں نکلے گا تو گھر آ کر بیوی پر بھی محنت کرے گا. ہر سال جماعت میں نکلے گا تو اس کے فیملی کو سنبھالے گا. اس کے گھر کا ماحول بھی نہیں ہوگا تو جب یہ بچہ 3 دن کے لیے گھر جائے گا تو یہ بگڑ کر نہیں آئے گا. ہم نے جس حال میں بھیجا اسی حال میں یہ نماز پڑھتا ہوا ہے. تو میری سمجھ میں بات ہے نا چاہتے صاحب بہت اچھی یہ شبد ہے. پکے مضبوط رہی ہڈیوں میں. تو یہ جو حدیث میں ہے تو اس کی ایسی تربیت کی کہ وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا. یہ تربیت آسان نہیں ہے. اس کے لیے اپنی اور اپنی گھر والی کی زندگی کو کسنا پڑتا ہے اور گھر کا ماحول ہی دینی اور اسلامی بنانا پڑتا ہے تو بچہ دینی اسلامی بنتا ہے. مفت میں بچہ اس دینی تربیت میں نہیں آ جاتا ہے.
تو ماں باپ کو جو ایسا تاج ملا ہے وہ مفت میں نہیں ملا، بڑی محنت کی ہے تو ملا ہے وہ تاج۔ بچے کا وقت فارغ کیا، استاد مہیا کیا، اس تک پہنچایا، اور وقت بھی کتنا فارغ کیا، 15 سال۔ 3 سال میں تو حفظ کرے گا، 10 سال میں جا کر قرآن سمجھے، اور قرآن سمجھے اتنا اس کے لیے وقت نکالا اور اس کے لیے اساتذہ مہیا کیے، اور اپنے گھر کا ایسا ماحول رکھا کہ بچہ بڑا ہو کر کے دین پر عمل کرتا ہو گیا تو ماں باپ کو تاج ملا۔ تو اب تم سوچو، وہ بچہ جس نے قرآن حفظ کیا، وہ بچہ جس نے 10 سال محنت کر کے قرآن سمجھا، وہ بچہ جس نے قرآن سمجھ کر زندگی پر قرآن کے احکام پر عمل کیا، اس کا رسپیکٹ اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ تم سوچو، اندازہ کرو، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ تو اس سے متعلق ہیں، ان کا جب یہ رسپیکٹ ہوا ہے تو اس کا کیا رسپیکٹ ہوگا؟ میں اس مثال میں یہ مضمون سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی وجہ سے متعلقات میں کیا فضیلت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کی فضیلت تو اپنی جگہ پر رہنے تو ہمارا بس کا ہی نہیں سمجھنا ہے۔ اس کی تو فضیلت صرف اتنی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت سے بڑا مرتبہ کسی چیز کا ہو نہیں سکتا، اس لیے اس پر تو گفتگو کرنا بیکار ہے۔ وہ تو مفروغ انہور ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے قرآن کے فضیلت، لیکن قرآن کی وجہ سے متعلقات کو کیا اہمیتیں حاصل ہوئی ہیں وہ سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، چنانچہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، اور کل پرسوں سے جو رمضان شروع ہوگا اس میں جو اعمال ہمارے ہوں گے، یہ جو رمضان کی اہمیت، رمضان کی جو مرتبہ اور مقام رمضان ہو، اس لیے ہے کہ قرآن رمضان میں اترا، قرآن رمضان میں اترا ہے، اس لیے رمضان کو یہ اہمیت آتی ہے۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر آگے مضمون ہے، وہ مجھے نہیں بیان کرنا۔ یہ آیت آئی ہے رمضان کے روزے کیوں فرض ہے، بقیہ 11 مہینے کے روزے کیوں فرض نہیں ہے؟ رمضان میں کیا سرخاب کا فرض لگ رہا ہے؟ سرخاب کا فرض سمجھتے؟ سرخاب ایک پرندہ ہے جو کسی نے آج تک دیکھا نہیں، جیسے انکا ایک پرندہ ہے جو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن سرخاب تو پرندہ واقعتاً ہے، فرضی نہیں ہے۔ اس کا فرض بڑا ہی خوبصورت کہتے ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں بادشاہ جب پگڑی باندھتے تھے، خاص انداز سے پگڑی باندھتے تھے، تو سرخاب کا پر یہاں گھساتے تھے اور وہ یہاں کھڑا رہتا تھا۔ وہاں سے محاورہ بنا سرخاب کا پر، کیا سرخاب کا پر لگ رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا سرخاب کا پر یہ لگ رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اس لیے اس کے روزے پڑھتے ہیں۔ یہ تو رمضان تو پورا مہینہ 29-30 دن، خاص وہ رات جس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے لیے قرآن نے پوری سورت نازل کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ پھر فرمایا کہ چونکہ اس رات میں قرآن اترا ہے، لہذا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو 12 پر تقسیم کرو گے تو 83
ایئرس بنیں گے اور پھر 2-4 مہینے بچیں گے. یعنی ایک رات 83 سال سے بہتر ہو گئے. خاص وہ رات جس رات میں قرآن اترا ہے. یہاں رک کر یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے 2 نزول ہیں. نزول مانے اترنا. قرآن کے 2 نزول ہیں. ایک لوح محفوظ سے بیت معمور میں پورا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا ہے. یہ بھی شب قدر میں ہوا ہے. رمضان کی وہ رات جو چھپا دی گئی، رمضان کی وہ رات جو چھپا دی گئی، ظاہر نہیں کی. لوح محفوظ سے پورا قرآن بیت معمور میں اس رات میں اترا. پھر 23 سال میں بیت معمور سے حضور پر اترتا رہا تھوڑا تھوڑا. اس کی جو پہلی وحی لے کر حضرت جبرائیل آئے وہ بھی شب قدر میں ہے. سارا قرآن تو شب قدر میں زمین پر نہیں آیا. زمین پر تو 23 سال میں آیا قرآن، لیکن پہلی وحی جو زمین پر آئی وہ شب قدر میں. اور لوح محفوظ سے بیت معمور میں سارا قرآن شب قدر میں آیا. تو قرآن جو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا مصداق کون سا نزول ہے؟ لوح محفوظ سے بیت معمور میں. یہ بیت معمور میں سے جو پہلی وحی زمین پر آئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا کون سا مصداق ہے؟ دونوں کو لے لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی شب قدر میں ہوا ہے تو سارا قرآن بھی شب قدر میں. یہ رمضان الگ الگ ہے. بیت معمور سے جو لوح محفوظ سے جو بیت معمور میں آئے یہ الگ رمضان ہے، اور بیت معمور سے جو پہلی وحی حضور پر آئی یہ الگ رمضان ہے. مگر شب قدر میں آیا ہے. یہ بھی نزول شب قدر میں، یہ بھی نزول شب قدر میں ہے. اور ہر رمضان کی شب قدر ویلیویبل ہے. اور 83 سال کس کو ملتے ہیں؟ کس کی عمر 83 سال ہوتی ہے؟ اور اگر کسی کی ہو گئی 83 سال تو آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں گے، کان کام نہیں کریں گے، ٹانگیں کام نہیں کریں گے، دماغ کام نہیں کرے گا، کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا. یہ رات تنہا ایک رات 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں سے بہتر. میں کیا مضمون سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی وجہ سے متعلقات میں کیا فضیلت پیدا ہوئی. یہ مضمون سمجھا رہا ہوں. قرآن کی فضیلت نہیں سمجھا رہا ہوں، وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی فضیلت تو بیان ہو ہی نہیں سکتی انسان کے. اللہ کی کیا فضیلت بیان کرے؟ اللہ کی صفات کی کیا فضیلت بیان کرے؟ لیکن اللہ کی قرآن کریم کی وجہ سے جو متعلقات، یہ حافظ، اور حافظ کو حفظ کرانے سے اس کے ماں باپ کو، یہ قرآن اترا شب قدر میں. شب قدر کو، شب قدر رمضان میں تھی تو پورے رمضان کو یہ جو متعلقات کو جو اہمیتیں حاصل ہوئی ہیں میرے بھائیوں، یہ اہمیت قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. قرآن کی اہمیت بغیر سمجھائے جب قرآن کی وجہ سے متعلقات کو کوئی اہمیت حاصل ہو گئی ہے تو خود قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسے کون سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے بعد سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امت جتنی قرآن سے قریب آئے اتنی سرخ روح ہوگی. سرخ روح اردو کا لفظ فارسی کا ہے. سرخ مانے لال سرخ، اور روح چہرہ، چہرہ سرخ ہے نا، خوشحال. جتنی قرآن سے قریب آئے گی اتنی امت خوشحال ہوگی.
اور جتنی قرآن کریم سے دور ہوگی اتنی بدحال ہوگی، اتنی بدحال ہوگی۔ لیکن یہ سرخ روئی اور یہ بدحالی مادی نہیں، روحانی، یہ بھی مضمون سمجھنے کا ہے۔ دیکھو ایک حدیث، جب آدمی رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو شیطان آ کر بڈی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور منتر پڑھ کر سوچتا ہے کہ نم فإن الليل طويل، سوتا رہے، رات بہت لمبی ہے۔ 3 بڈی پر، یہاں بڈی پر 3 گرہیں لگا کر 3 منتر پڑھتا ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ جب آدمی صبح بیدار ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر پر بیدار ہوتا ہے، اللہ کے ذکر پر کون بیدار ہوگا؟ جو اللہ کے ذکر پر سویا ہے۔ بیڑی پیتا پیتا سویا ہے، وہ اللہ کے ذکر پر کبھی بیدار نہیں ہوگا۔ نافل پڑھتا پڑھتا سویا ہے، وہ اللہ کے ذکر پر کبھی بیدار نہیں ہو سکتا۔ بیوی سے گپ کرتا کرتا سویا ہے، وہ اللہ کے ذکر پر کبھی بیدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ذکر پر بیدار وہی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرتا ہوا سویا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو آدھی آنکھ کھلی ہے کہ آدھی نہیں کھلی، تو زبان سے اللہ کا ذکر نکلا، جو ذکر کرتا وہی ذکر نکلے۔ میرا ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ بایاں ہاتھ یہاں سے اتر گیا، یہاں جو اٹھتی ہوتی وہ نیچے آ گئی، تو مظفر نگر لے جا کر کے مجھے بے ہوش کر کے وہ ہاتھ چڑھایا، تو مجھے لٹایا ڈاکٹر نے اور انجیکشن دینا شروع کیا اور مجھ سے کہا گنو۔ میں نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 35 تک میں نے گنا، پھر میں بے ہوش ہوا، کھینچ کھانچ کرتا کرتا۔ پھر جب آدھا گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا 36 37، تو ڈاکٹر نے کہا اٹھو تو ہو گیا تھا۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، جو ذکر کرتا ہوش ہے وہی ذکر نکلے گا زبان سے۔ تو ایک گرا کھل جاتا ہے، اللہ کے ذکر پر بیدار ہو تو ایک گرا کھل جاتا ہے، پھر اٹھ کر آقی حاصل کرے، وضو کرے، غسل کی ضرورت ہو غسل کر لے، غسل کی ضرورت نہیں تو وضو کر لے، تو دوسری گرا کھل جاتا ہے۔ پھر 2 رکعتیں پڑھے نفلوں کے کوئی قید نہیں، 2 رکعتیں پڑھے تو تیسری گرا کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کرتا ہے نشید، حشیاش بشاش صبح کرتا ہے۔ یہ تو حدیث سنا رہا ہوں، میری بات نہیں۔ اور اگر صبح وہ اٹھا اور اٹھتے ہی تکیے کے نیچے بیڑی ڈھونڈ رہا ہے، پھر اٹھ کر کے پیشابی سن جا کر نہانا ہے، نہانے ضرورت ہے، وضو بھی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اصبح خبیث النفس، گندے جی کے ساتھ صبح کرے۔ جب یہ حدیث ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارا طالب علم یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بے شمار انسان ہیں جو 10 بجے اٹھتے ہیں، تو کہاں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور جس سے چالاک ہوتے ہیں نہائے دھوئے ناشتہ کیا چابیاں اٹھائے دکان جا کر کھولے اور شام تک میں کاروبار کرتے ہیں، کہاں ہارے جی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلیم میں سوال کرتے ہیں، ہم ان کو وہاں جواب دیتے ہیں کہ یہ جو فرفٹ اور ان کے بعد ہے یہ جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی ہے۔ روحانی کیا ہوتا ہم کہتے ہیں تجربہ پڑھو۔ ایک دن تم اس طرح اٹھو
تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں خواہ جی چاہے گا تو تھوڑی تلاوت کریں، تھوڑا ذکر و اذکار کریں، اور ایک دن اس طرح سے تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھو گے، 7-8 بجے اٹھو گے اور فجر کی نماز بھی پڑھو گے تو سلام پھیرنے سے پہلے سو جاؤ گے۔ لوگوں یہ جو نشاط ہے یہ روحانی، یہ انقباض ہے، یہ روحانی ہے، یہ نفس اور خبیث النفس یہ روحانی ہے۔ جیسے وہاں روحانی ہے اسی طریقے پر اس مضمون کو میں سمجھا رہا تھا۔ کیا مضمون سمجھا رہا تھا؟ جیسے لگتا تھا مجھے بھول گئی۔ قرآن کے متعلقات قرآن کے متعلق پڑھنے والے ہاں تو مضمون پورا ہو گیا تھا، میں دوسرا مضمون میں چل رہا تھا۔ میں میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ امت کو بلندی اسے قرآن سے نہیں، امت ڈاؤن ہوتی ہے اسے قرآن سے۔ قرآن کو مضبوط پکڑے گی اب، قرآن کو چھوڑے گی ڈاؤن، مگر یہ اب ڈاؤن ہے روحانی، مادی نہیں۔ ساری دنیا میں انسان ہے، کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ بھی ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور خود مسلمانوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو قرآن پر کوئی عمل نہیں، ان کا نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی ترقی کرتے چلے جا رہے۔ اس لیے میں مضمون سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ تعالی یضع بہذا الکتاب اقواما یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ایک امت کو، ایک قوم کو اونچا اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے امت کو نیچے کرتے ہیں۔ یہ جو اونچا نیچا ہونا ہے روحانی، روحانی اور مادی کیا ہوتا ہے؟ روحانی اور مادی یہ ہوتا ہے صحابہ کرام کتنے تھے؟ لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، 1,00,000 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھے، مگر ان کا لوہا اس زمانے کے 2 سپر پاوروں نے مانا، اور اتنا وزن تھا ان 1,00,000 2 لاکھ مسلمانوں میں، اتنا وزن تھا کہ اٹھائے نہیں اٹھتا۔ آج 150 200 کروڑ مسلمان ہیں، ان 1,00,000 2 لاکھ کا وزن تھا، وہ وزن آج نہیں۔ یہی وہ روحانی اب ڈاؤن بتا رہا ہے۔ روحانی کیا ہوتا ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، دنیا کے مال و دولت سے تو کاروبار کرنے سے تعلق رکھتی ہے تو، لیکن اگر عزت چاہتے ہو ملت کے اعتبار سے، ایک عزت تو ہے قائم والی عزت تو تمہارے ساتھ خاص ہے، قائم والی عزت نہیں۔ ساری امت کے مجموعے کی عزت اگر چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ وابستہ، قرآن کے جتنا قریب آؤ گے، خود آؤ، اور خود آنے کے بعد دوسری پہلی محنت اپنی بیوی پر کرو، اپنی بیوی کو لاؤ، ناظرہ پڑھاؤ، خود پڑھ کر کے ناظرہ آؤ، بیوی کو لے کر بیٹھو، پڑھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن سے قریب لاؤ، حفظ کراؤ، ناظرہ پڑھواؤ، دین سکھلاؤ۔ جتنا امت قریب آئے گی اتنا ہی اس کا سر فخر سے سر بلند ہوگا۔ اللہ تعالی اسی قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمارے اسلاف کو مقام دیا، وہی مقام آج ہمیں حاصل نہیں۔
فرق کہاں پڑتا ہے؟ تعداد تو ہماری زیادہ ہے، فرق کہاں پڑتا ہے؟ قرآن سے دوری۔ میرے بھائیوں، پرانی مثالیں کیوں لے لو، آج کی مثال لو۔ اسی امریکہ میں 60-70 سال پہلے مسلمان جمعہ اتوا سنڈے کو پڑھتے تھے، کوئی مسجدیں نہیں تھی، کوئی مسجدوں میں جاننے والا نہیں تھا، اور مستشرقین جب اسلام پر حملے کرتے تھے تو مسلمان مدافعانہ جواب دیتے تھے، مدافعت کرتے تھے۔ آج اسی امریکہ میں اسلام تعلیمات اسلام کے تعلق سے ہمیں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ آج کوئی بھی اس میں اگر بات آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر ترکی کو ترکی جواب دینے کی پوزیشن میں، کیوں پوزیشن میں؟ آج دین زندہ ہوا یا 60-70 سال پہلے جو مسلمان آئے تھے وہ ایجوکیٹڈ آئے، دین پڑھے ہوئے نہیں آئے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین زندہ ہوا، قرآن کی تعلیم عام ہوئی، اسلام کا نام روشن ہو، مسلمانوں کی شان بڑھی۔ آج مسلمانوں کی پوزیشن ماننے پر یورپ اور امریکہ مجبور ہے۔ مجبور کیوں؟ یہ دینداری کے نتیجے میں اگر دینداری ختم ہو جائے گی پھر تمہاری کوئی پوزیشن نہیں مانے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات زیادہ کہیں گے تب بھی یہی کہیں گے، تھوڑی کہیں گے تب بھی یہی کہیں گے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنی ذات پر محنت کرو، پھر اپنی بیوی پر محنت کرو، پھر اپنے بچوں پر محنت کرو۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنی ذات کو دوزخ سے بچاؤ، اپنی فیملی کو دوزخ سے بچاؤ۔ فیملی نمبر 2 ہے، سب سے پہلے اپنی ذات، لہذا اپنی ذات کو توجہ دو۔ قرآن کریم نہ جانتے ہو پڑھو، سیکھو، بہت آسان ہے۔ سال 2 روزانہ 1 گھنٹہ نکالو، سال 2 سال میں قرآن پڑھنے لگو، پھر قرآن سے دلچسپی پیدا کرو نہ تلاوت کرنے کی، تاکہ جنت میں تا ابد ترقی کرتے چلے جاؤ۔ اور دنیا میں جب ہم اپنی نسل کو دین پر تیار کریں گے تو میرے بھائیوں سنو، ہماری تو عمریں پوری ہونے آئی، کل ہماری آنکھ بند ہو گئی۔ اس دنیا کے مالک یہ بچے ہوں گے، کل یہ بچے کل اس دنیا کے مالک ہوں گے، ہماری آنکھ بند ہو جائے۔ بس اگر ہم اپنی ذات پر محنت کے ساتھ اپنی اولاد پر بھی محنت کر کے گئے ہیں تو ہمارے بعد دین کے تعلق سے دنیا آباد شاداب رہے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر ہم اپنی ذات پر سنورے، اولاد کو ہم نے کچھ نہیں تو کل وہی صورتحال ہو جائے گی جو مولانا بیان کر رہے تھے کہ بچے کو ڈال دیا اسکول میں، تو ڈالنا ہی ہے، یہ ملک ہے، اس ملک میں عصری تعلیم کا تو ہم انتظام نہیں کر سکتے۔ عصری تعلیم کا انتظام تو گورنمنٹ کرے گی، اور گورنمنٹ کرے گی اس میں ڈالنا ہے تو پھر بچانا بھی ہے، ڈالنا بھی ہے تو اس پورے ماحول کے اثرات سے بچے کو بچانا بھی ہے۔ آپ ڈال کر کے آپ مونگ لیا آپ نے تو تباہ ہو جائے گا بچہ۔ صبح سے دوپہر تک کہاں جائے پھر شام تک، دوپہر سے شام تک مدرسے کے ماحول میں بھیجو، خود مسجد میں آؤ، بچے کی انگلی پکڑ کر کہاں جاؤ تو مسجد میں لاؤ، انشاءاللہ بچہ اپنا دار نہیں ہوگا۔ وہ تعلیم بہتر سے بہتر حاصل کرو، دنیا کی جو سیکولر تعلیم ہے بہتر سے بہتر حاصل کرو، لیکن بچے کا ماحول بگڑنے مت دو، بچے کو دین کی تعلیم سے محروم مت رکھو۔ جیسی پاسبلٹی ہو ناظرہ کرانے کی ناظرہ کراؤ، حفظ کرانے کی پاسبلٹی پہ حفظ کراؤ۔ اس کے بعد میں مولانا صاحب نے ایک بات کہی تھی، وہ میں نے اس طرح نہیں کہی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میں حافظ اسے مانتا ہوں جو ایک مسجد میں قرآن سناتا ہوں۔ میں نے اس طرح بات نہیں کہی، بات تو میری صحیح تھی کہ اس طرح میں نے نہیں کہی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ دور پکا اس وقت میں مانتا ہوں جب ایک مجلس میں پورا قرآن سنا،
میں نے یہ کہا تھا پکا دور کسے کہتے ہیں؟ پکا دور اسے کہتے ہیں 1 بجے میں پورا قرآن سنا دے تو پکا دور. میں حافظ اس کو مانتا ہوں، یہ میں نے نہیں کہا تھا. حافظ کے تعلق سے سنو تو 3 مرحلے ہیں. کامل حافظ، ہاف حافظ، نتھنگ حافظ. یہ 3 مرحلے ہیں، یہ بھی سمجھ لو اچھی طرح سے. حضرت حسن صاحبزادے حضرت حسن قدس سرہ کا مقولہ ہے کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں: کمپلیٹ مین، ہاف مین، نتھنگ. آدمی 3 قسم کے ہیں: پورا آدمی، آدھا آدمی اور کچھ بھی نہیں. حضرت حسن کا قول فرمایا کہ جو شخص ذی رائے اور مشورے سے کام کرتا ہے تو یہ کامل انسان ہے. اور اپنی رائے رکھتا ہے، ذی رائے ہے لیکن پھر بھی مشورے سے کام کرتا ہے وہ کامل انسان ہے. اور فرمایا کہ جو ذی رائے ہے مشورہ نہیں کرتا یا ذی رائے نہیں ہے مشورہ کرتا ہے تو یہ آپ انسان ہے. رائے ہے سمجھدار ہے مشورہ نہیں کرتا آدھا انسان، یا سمجھدار نہیں بہت زیادہ مشورہ کر کر کے کام کرتا ہے تو یہ آپ انسان ہے. اور جو ذی رائے بھی نہیں ہے مشورہ بھی نہیں کرتا وہ لاشیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھو حافظ 3 قسم کے ہیں: کامل حافظ، آدھا حافظ اور لاشیں. کامل حافظ وہ ہے جس کو قرآن 9 کے زبان رہے پوری زندگی، الف سے یا تک جب چاہو اس سے صحیح سے پڑھوا لو. جیسے انہوں نے مجلس میں قرآن سنا ہے، پوری زندگی میں جب جاؤ ایک مجلس میں قرآن سنو. یہ تو ہے کامل حافظ. اور ایسے حافظ ڈھونڈے ڈھونڈے تھک جاؤ کہ ملنے مشکل ہے، مگر ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں. دوسرا پھر ہے ہاف انسان، ہاف حافظ. ہاف حافظ کون ہوتا ہے؟ رمضانی حافظ. جو رمضانی حافظ ہے یہ ہاف حافظ. رمضانی حافظ کسے کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے محنت کر کے ایک پارا سنا دیا، اور یہاں تو ایک پارا نہیں ایک پاؤ سنا دیا، اور دوسرے دن وہ بھی بھول گئے. ہمارے یہاں تو محنت کر کے پورا پارا سناتا ہے دوسرے دن بھول جاتا ہے. یہ رمضان حافظ ہے، یہ آدھا حافظ ہے. اور تیسرا وہ ہے کہ یاد بھی کچھ نہیں ہے اور رمضان میں کتنی بھی محنت کرے تو ایک پاؤ بھی نہیں سنا سکتا، کہ اس کے پاس دیوار پر سند تو لٹک رہی ہے، آپ اس کی لٹکنے دو. جب وہ 24 گھنٹے محنت کر کے ایک پارا بھی نہیں سنا سکتا تو کیا حافظ ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں سمجھ لو حافظ کے 3 قسم ہیں. پہلا حافظ کامل حافظ یہی، دوسرا ہاف حافظ. یہ آدھا حافظ کون ہوتا ہے؟ جس نے کامل دور کیا، پکا دور کیا ہے، وہ آدھا حافظ رہتا ہے. اور اگر دور کچا ہے تو وہ تیسری قسم میں چلا جاتا، لاشیں ہو جاتا ہے. اگر دور کچا ہے تو کچھ بھی نہیں، آگے جا کے تو بھول جائے گا، کوئی فائدہ نہیں. اور اگر دور مضبوط کیا ہے تو وہ آدھا حافظ رہ جائے گا. رمضان میں یا محنت کر کے ایک پارا یاد کر کے سنا سکتا، دور پکا ہے تو سنا سکے گا. اور اعلیٰ درجے کا کامل حافظ وہ ہے جو اپنے شوق سے یا دوسرے کی نگرانی سے ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے. اپنے شوق سے بھی پڑھنا ہے، بعض اللہ کے بندے اپنے شوق سے پڑھتے ہیں اور بعض کے لیے نگرانی ضرور ہوتی ہے. مطلب میں ہوں، میرے گھر میں سب اللہ کے فضل سے حافظ ہیں، یہ میرے یہاں معمول ہے. فجر کی نماز کے بعد میں ہر ایک کو میرے پاس آ کر ایک پارا پڑھنا،
कोई भी हो, मर्द हो औरत हो, सबको सिर्फ मेरे पास आकर एक पारा पढ़ना है। एक पारा पढ़ने के बाद उसको नाश्ता करने जाओ, उससे पहले मैं खुद भी पढ़ता हूँ, उनको भी बैठा सबको पढ़ाता हूँ। निगरानी, अगर मैं निगरानी न करूँ तो नमाज फजर की पढ़ के सो जाएंगे। लिहाजा कहना क्या, ये जो बच्चे जिन्होंने हिजरत किया है इनके माँ बाप की कोई जिम्मेदारी बनती है। ये तो बच्चे हैं, इन्होंने अपने शौक से हिजरत नहीं किया है, माँ बाप की वजह से हिजरत किया है। अब माँ बाप को निगरानी भी इन पर रखनी है। सबसे पहले तो माँ बाप को उठना है, नमाज पढ़नी है, फिर माँ बाप को कुरान लेकर बैठना है, इस बच्चे को भी जाना है कि चल पढ़, कम से कम एक पारा हमारे सामने पढ़ होगा। ऐसी मेहनत करो फिर तो ये आला दर्जे का हाफिज उसी वक्त रहेगा जब उसको 9 पे जुबान कुरान रहेगा, वरना फिर आधा हाफिज होकर रह जाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को जो उन्होंने हिफ्ज़ किया है, इन बच्चों के लिए इसको बाइस खैर और रहमत बनाए, इनके माँ बाप के लिए बाइस खैर और रहमत बनाए, पूरी कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क में तमाम मुसलमानों के लिए इसको खैर और रहमत बनाए। और अभी बहुत कम तादाद है अमेरिका में, अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, अभी बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए, वो 4 पैसे या तो बैंक में जमा करो, नहीं तो डाकू ले जाओ। बैंक में जमा कैसे करें? दीन के लिए खर्च करो, आखिरत की बैंक में जमा। बैंक में जमा करना, आखिरत की बैंक में जमा करना है। दीन के लिए खर्च करो, अपनी जात पर करो, अपने औलाद पर करो, अपने पड़ोसियों पर करो, अपने रिश्तेदारों पर करो, दीन के लिए खर्च करो तो आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो डाकू ले जाएंगे। डाकू कौन? ये वारिस, मरने के बाद ये वारिस जो है डाकू की तरह से फिरते हैं आकर। एक हफ्ता नहीं गुजरने देंगे और मीरास तकसीम करने के लिए लड़ेंगे, तो डाकू जो है तो या तो अपने बैंक में जमा हो, नहीं तो डाकू ले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। लिहाजा इस मुल्क के अंदर बेहद तवज्जो करने की जरूरत है, दीन पर खर्च करने की जरूरत है। हमारे गांव में मदरसा, गांव में ही घर कैसे लिए जाते हैं? गुजरात में फाड़ा कहते हैं, फाड़ा लिया जाता है। तो मैं घर गया गाँव तो मदरसे वालों ने कहा कि आपके अब्बा ने चंदा देना बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं बात करूंगा अब्बा से। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा मदरसे लिए चंदा क्यों बंद कर दिया? मेरा तो बच्चा नहीं रहना पढ़ने वाला, सब बच्चे बड़े हो गए, हमने कहा क्या चंदा दिया? तो मैंने अब्बा से कहा, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये आपके बच्चे नहीं हैं। मुसलमान तो भाई हैं, कि मुसलमानों के बच्चे हैं, आपके भाई के बच्चे आपके बच्चे नहीं। समझ में आ गया। उसके ही दिन से 2-3 साल का बाकी का पूरा चंदा भेजा उन्होंने। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपकी औलाद ऐसा मुसलमानों की औलाद हमारी औलाद है, इन औलाद को परवान चढ़ाने के लिए। मगर पहली गलती हम ये करते हैं कि अपनी जात को भूल जाते हैं। अरे पहले अपनी जात को संभालो, नारन, अपनी जातों को दोजख से बचाओ, अपनी फैमिली को दोजख से बचाओ। लिहाजा इस मुल्क में, बल्कि क्या कहो, इस मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में इस्लाम की सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं रहा। क्या मुसलमानों के मुल्क हों, चाहे हिंदुओं के मुल्क हों, कम्युनिस्टों के मुल्क हों, कोई भी मुल्क हो, इस्लाम के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। अब इस्लाम के सर पर हाथ तो मुसलमानों को रखना, अपने इस्लाम को, अपने मजहब को अगर तरक्की देनी है तो उसके सर पर हाथ रखना है, उसकी सरपरस्ती करनी है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दामे, पैसे से, दाम कहते पैसा, लेकिन पुराने जमाने में दाम कहते थे 2 पैसे, 2 पैसे 1 दाम।
غریب ہے 2 پیسے دکھا. درہم ہے, 1 درہم کویت میں چلتا ہے, یہ بڑی رقم دی. سخن ہے, منہ سے بات کرو, قدم ہے پیر سے چلو, اور اسلام کی ہیلپ کرو, مدد کرو.